کو مطالبات پر موقوف کرنا کیسا ہے؟ سمجھے؟ عقد نکاح کو مطالبات پر موقوف کرنا یہ کیسا ہے؟ اس تعلق سے شرعی حکم کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے اگر رشتہ آیا، لڑکی کی طرف سے اگر رشتہ آیا تو لڑکے والے، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر سمجھے لڑکی والے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، لڑکی والے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اور بہت سارے علاقے خاص کر ہندوستان میں ایسے ہیں جہاں لڑکی والے مطالبہ کرتے، سمجھے آپ؟ اور کچھ علاقے باہر ایسے بھی ہیں، سننے میں آیا ہے کہ جیسے سعودی عرب وغیرہ یا اور عربی ممالک ہیں، ان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں مطالبہ جو کرتے ہیں وہ لڑکے کی طرف سے مطالبہ نہیں کیا جاتا، لڑکی کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور جہیز جو دیا جاتا ہے وہ لڑکے کی طرف سے جہیز دیا جاتا ہے۔ اپنے ہاں لڑکی کی طرف سے جہیز دیتے ہیں، لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر لڑکے والے جہیز دیتے ہیں اور لڑکی والے مطالبہ کرتے ہیں، لڑکے والے جہیز دیتے ہیں، سمجھے، اور لڑکی کی طرف سے جو ہے مطالبہ کیا جاتا ہے، لسٹیں تیار کی جاتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، سمجھے، تب لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے اور تب جو ہے نکاح ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں زیادہ تر کیا ہے؟ مطالبہ جو کرتے ہیں وہ لڑکے والے کرتے ہیں، لڑکے والے کرتے ہیں لڑکی والوں سے کہ ہمیں فریج چاہیے، ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، ہمیں ماروتی چاہیے، ہمیں واشنگ مشین چاہیے، ہمیں فریج چاہیے، ہمیں جو ہے یہ سامان چاہیے، صوفہ سیٹ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، بہت لمبی فہرست بنا دیتے ہیں، بہت لمبی لسٹ لگا دیتے ہیں۔ تو بہرکیف یاد رکھو کہ یہ مطالبہ لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے ہو، اس کا نام دیا جاتا ہے جہیز، اس کو کہتے ہیں جہیز، جہیز کہتے ہیں۔ مگر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، جہیز جو ہے اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے جہیز، چاہے وہ مطالبہ لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے ہو، کوئی چیز جہیز اسلام میں نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ تحفے تحائف کے طور پر، یعنی مہر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ سارے کے سارے اگر اخراجات ہیں، زیادہ تر جو اخراجات ہیں کھانے کے علاوہ، کھانا تو لڑکی والے بھی کھلاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اخراجات رکھے گئے ہیں وہ لڑکے کی طرف سے رکھے گئے ہیں، اس لیے کہ مہر دے گا تب بھی لڑکا دے گا، نان نفقے کا ذمہ دار لڑکا، سمجھے آپ؟ لہٰذا لڑکی والے پر کوئی زبردستی نہیں ہے، سمجھے؟ تو عقد مسنون کے لیے، نکاح کے لیے یہ مطلب یہ ہے کہ مطالبات پر اس کو موقوف رکھنا یہ درست نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ لہٰذا جہیز کا مطالبہ یہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف سے جو ہے طے کیا جاتا ہے، لین دین ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح کی کیا ہے؟ خرید و فروخت ہوئی، سمجھے؟ مقصود کو غیر مقصود اور غیر مقصود کو مخصوص قرار دینا ہوا۔ لہٰذا اصل جو مقصود ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو مقصود ہے جو وہ تو مال حاصل کرنا ہے، وہ تو جہیز حاصل کرنا ہے، اور نکاح جو ہے یہ تو مال و اسباب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا نکاح کو تو بنا دیا غیر مقصود اور مال و اسباب کو بنا دیا مقصود، جبکہ اصل مقصود جو ہے وہ نکاح ہے، عقد مسنون ہے، سمجھیں آپ؟ لہٰذا ان ساری چیزوں کا مطالبہ کرنا اور عقد نکاح کو ان چیزوں پر موقوف رکھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر یہ ہے کہ طے ہوا ہے اور زبردستی ہو رہی ہے، لین دین جو ہے وہ طے ہو رہا ہے، تو یہ تو ایک طرح کی رشوت ہے، اور رشوت جو ہے وہ شریعت میں حرام ہے، رشوت شریعت میں حرام ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ بغیر کسی مطالبے کے بخوشی لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے اگر کچھ دیا جا رہا ہے تو تحفہ تو لڑکے والے بھی دے سکتے ہیں، تحفے تحائف لڑکی والے بھی دے سکتے ہیں، تحفہ تحائف کوئی بھی دے سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جہیز پر پابندی لگنا چاہیے، اور جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔
جہیز پر کنٹرول ہونا چاہیے، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کسی کو اگر مالیت دینی ہی ہے، رقم دینی ہی ہے، اپنی لڑکی کو خوش کرنا ہے تو وہ خفیہ طریقے سے بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔